بچپن میں ہی ماں کے وفات پا جانے کے بعد دعا کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی کے کہنے پر اس کے والد نعیم اسے اس کی دادی کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ دادی ہی دعا کا خیال رکھتی اور اس کی اچھی پرورش کرتی۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ دعا کے والد اور ستیلی ماں شہر میں جا بستے ہیں۔ دعا کی کل کائنات اس کی دادی ہی تھی۔ وہ صبح اٹھتے ہی اسکول جاتی اور چھٹی کے بعد دادی کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن دعا اسکول سے واپس لوٹتی ہے۔ ہاں، کتنی پیاری کھانے کی خوشبو ہے۔ تمہاری ناک بہت تیز ہے، آؤ جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس کے بعد دعا کھانا کھانے لگتی ہے۔ دادی، آپ نے پھر سے اپنی سیکرٹ ریسپی سے تیار کیا ہے نا یہ پلاؤ؟ میری بیٹی، مجھے پتا تھا آج تجھے زوروں کی بھوک لگی ہوگی، تو آج ناشتہ بھی نہیں کر کے گئی تھی۔ دادی، کیا آپ مجھے بھی اپنی سیکرٹ ریسپی بتائیں گی تاکہ لوگ مجھے بھی کہیں کہ تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہے؟ اور میری بچی، میں تمہیں ضرور سکھاؤں گی، لیکن تم اپنی پڑھائی پہ دھیان دیا کرو۔ تم کچن میں کاموں میں ابھی دلچسپی نہ لو۔ ٹھیک ہے دادی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور دعا بڑی ہو رہی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دادی کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور اب دعا گھر کے کام کرتی اور دادی کا خوب خیال رکھتی۔ ایک دن دادی دعا کو اپنے پاس بلاتی ہے اور پیار سے کہتی ہے، دعا، میری پیاری راج دلاری بیٹی، تمہارے بابا شہر میں رہتے ہیں۔ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب اپنے بابا کے پاس شہر میں ہی چلی جاؤ۔ تم یہاں اکیلی نہیں رہ پاؤ گی۔ دعا روحانسی ہوتے ہوئے کہتی ہے، دادی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ دعا، یہ عمر کا تقاضا ہے، اب میرا بلاوا جلد آ جائے گا۔ تم جوان اور خوبصورت ہو، تم اپنی زندگی شہر میں ہی جینا، اچھی سی نوکری کرنا، اپنا گھر بسانا، اپنے بابا کے ساتھ خوش رہنا۔ نہیں دادی، میں بابا کے پاس نہیں جاؤں گی۔ انہیں میرا تب خیال نہ آیا جب میں بہت چھوٹی تھی۔ اب مجھے بھی ان کا کوئی خیال نہیں۔ وہ وہاں اور میں یہاں بہت خوش ہوں۔ ارے نہیں میری بچی، وہ آج بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ بس کرے دادی، مجھے ان کے روپے نہیں، ان کا پیار چاہیے تھا۔ اتنا کہتے ہی دعا رونے لگتی ہے اور دادی کچھ نہیں کہہ پاتی۔ تقریباً 1 ماہ بعد دادی کا انتقال ہو جاتا ہے اور دعا کے بابا اسے زبردستی شہر لے جاتے ہیں۔ آخر دعا ان کی بیٹی تھی۔ دعا کی ستیلی ماں بہت نک چڑھی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ دعا سے 1 سال چھوٹا تھا۔ دعا کچن میں داخل ہوتی ہے، سامنے ستیلی ماں کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا کھانا میں بنا دوں؟ میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں۔ ستیلی ماں حقارت سے دعا کی جانب دیکھتی ہے اور کہتی ہے، اوے گاؤں کی بے وقوف لڑکی، تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ جاؤ اپنے کمرے میں ہوں ابھی زندہ اپنے شوہر اور بیٹے کے لیے کھانا بنانے کے لیے۔ دعا مایوس ہوتے کوئی جواب نہ دیتے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اسے اپنے ہی گھر میں پرائی ہونے کا احساس ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنے بابا سے بھی اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا۔ دعا کو اس گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ستیلی ماں دعا کا ذرا بھی خیال نہ رکھتی۔ ایک دن کھانے کی میز پر بیٹھے دعا کے بابا کہتے ہیں، ارے شریا، یہ دعا کہاں ہے؟ وہ کھانا کھانے کیوں نہیں آئی؟ وہ یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے گی، وہ تو اپنے کمرے میں ہی کھانا کھائے گی۔ اس کی اس فیملی میں کوئی جگہ نہیں۔ شریا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہماری بیٹی ہے۔ ارے نہیں، تمہاری۔
ویسے بھی اسے تو ہم پرائے ہی لگتے ہیں، ہمیں اپنا تو سمجھتی ہی نہیں۔ دعا کے بابا اپنی بیٹی سے بے حد پیار کرتے تھے، لیکن اپنی بیوی سے ڈرتے تھے۔